السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 3۔ ناول کی قسط شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کیجیے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی اپنی رائے ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ وہ بڑی عجلت میں اپنے فلیٹ میں پہنچا تو کتنی دیر بیل بجانی پڑی۔ زرنگار پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی تھی، اس کا دل اوہام کا شکار ہونے لگا۔ فلیٹ میں فون بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ زرنگار کو بھی ایک موبائل لے کر دے گا۔ اسی وقت کھڑ سے دروازہ کھل گیا۔ زرنگار کی روتی آنکھیں اور پسیدہ چہرہ ایک پل کو دکھائی دیا۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ زری، وہ پیچھے لپکا اور اسے بیڈ روم کے دروازے پر جا لیا۔ زری، کیا ہوا؟ سوری یار۔ اسے بازو سے تھام کر زبردستی اپنی طرف موڑ کر وہ اس کے شانے سے لگ کر بری طرح رو دی تھی۔ زری، وہ سناٹے میں آ گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ اس نے اس کے بالوں کو چوم کر بڑی محبت بھری بے چینی سے پوچھا۔ بات مت کرو مجھ سے، وہ دفعتاً چلائی۔ وقار کے ہونٹوں پر اتنی پریشان کن سچویشن میں بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے ساتھ لگی وہ اس سے بات نہ کرنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ اسے آہستہ آہستہ تسلی دینے کے انداز میں تھپکے گیا، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئی تو پھر اس سے الگ ہو کر صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ بڑی چاہت سے پوچھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ناراض تھی، شدید ناراض، آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔ اتنی خوبصورت آنکھوں پر یہ ظلم کر رہی ہو؟ 3 دن سے رو رہی ہوں اس فلیٹ میں اکیلی، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ وہ پھٹ پڑی تھی، شکوہ کناں انداز میں کہتی وہ وقار کو شرمندگی کے سمندر میں دھکیل گئی تھی۔ آئی ایم سوری یار، بابا جان نے اتنا ٹف شیڈیول بنا دیا تھا کہ چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ اتنا ڈر لگتا تھا رات کو اکیلے مجھے۔ میں نے سوچا تم مجھے چھوڑ گئے ہو، شاید بابا جان کو پتہ چل گیا ہو۔ اس کے اپنے ہی وہم تھے، تنہائی کے وہم۔ اکیلے میں ایسے ہی وہم ستایا کرتے ہیں، سب کے چھوڑ جانے اور دنیا میں تنہا ہو جانے کا وہم۔ وہ بھی 3 دنوں سے رو رہی تھی۔ وقار نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ میری جان، ایک دنیا سے لڑکے تمہیں پایا ہے، ایسے کیسے کھو سکتا ہوں تمہیں؟ بس غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ زرنگار نے ہمیشہ وقار کی محبت کی شدت اور جذباتیت کو محسوس کیا تھا، اب بھی اس کے انداز میں وہی شدت تھی۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ میں بہت جلد بابا جان سے بات کرنے والا ہوں، تم فکر مت کرو، پھر تم آفندی ہاؤس شفٹ ہو جاؤ گی۔ اس فلیٹ میں تنہا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی تمہیں۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ اس کی قربت کے نشے میں مدہوش وقار آفندی نے رات وہیں گزارنے کا تہیہ کر لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ عمل کیسا طوفان مچانے والا ہے۔ کمال ہے یار، اب تو اتنے دن گزر گئے اس حادثے کو، سادگی سے ہی صحیح مگر منگنی کی رسم تو ادا ہو جانی چاہیے۔ طلال خفا ہو رہا تھا۔ اب میں اپنے منہ سے کہتی اچھی لگوں گی کیا؟ تمہاری ماما کو چاہیے فون کر کے میری امی سے بات کریں۔ مہرمان نے طرف سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے بیگ اور فائل ایک طرف رکھی اور آسان سے بولی۔ ماما تو تمہاری طرف سے سگنل کے انتظار میں ہیں۔ وہ بولا۔ مہرماں کو جیسے کچھ یاد آیا۔ ایک بات تو بتاؤ طلال، تمہاری بھابھی ہمارے رشتے سے کچھ خاص خوش نہیں لگی مجھے۔ طلال خاموش سا ہو گیا۔ وہ مزاحیہ انداز اپنا کر بولی، بلکہ مجھے تو لفٹ ہی نہیں کروائی انہوں نے۔ ایسی بات نہیں مہرو، کم آن طلال، پہلے ہم دوست ہیں، ابھی سے باتیں مت چھپاؤ مجھ سے۔ مہرماں نے خفگی سے اسے دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ ارے وہی یار، ان کا دل تھا کہ گھر کی دوسری بہو بھی ان کی ہی فیملی سے آتی۔ اچھا، اتنی اچھی ہیں کیا؟ مہرماں نے بے ساختہ پوچھا۔ بس اسی وجہ سے تمہیں اگنور کرتی رہیں۔ ماما نے بھی محسوس کیا تھا مگر بھابھی کو اگنور کرنے میں ہی گھر کا سکون پوشیدہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ان کی سسٹر ہیں یا کوئی کزن سسٹر؟ مہرماں بڑی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ کزن سسٹر ہی تھی، ان کی کوئی بھی سگی بہن کنواری نہیں ہے، طلال نے بتایا۔ پھر اس کے ہاتھوں پر نظر پڑی تو فوراً پوچھنے لگا، تمہاری انگوٹھی کہاں ہے؟ کون سی انگوٹھی؟ اسے فوری طور پر یاد نہیں آیا۔ طلال کو برا لگا۔ جو میں نے دی تھی، مہرماں جتا کر بولا۔ ارے وہ جیسے یاد آنے پر کھینچ کر بولی۔ ایکچولی عادت نہیں مجھے رنگز پہننے کی، خارش ہو رہی تھی انگلی میں، اتار کر رکھی تو یاد نہیں رہی پہننی، اپنے مخصوص لاوباری انداز میں بتایا۔ اس نے طلال کے جتاتے ہوئے لب و لہجے کو محسوس نہیں کیا تھا۔ واہ، میں نے اتنے دن لگا کر تمہارے لیے وہ رنگ سلیکٹ کی تھی اور تمہیں پرواہ بھی نہیں اس کی، بلکہ یاد بھی نہیں کہ کوئی رنگ پہن رکھی تھی تم نے۔ طلال کی خفگی کا یہ پہلا رنگ دیکھا تھا مہرماں نے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں طلال، اس نے طلال کو بہانہ بنانا چاہا۔ میں اس معاملے میں بہت پوزیسو ہوں مہرو، مجھ سے منسلک چیزیں تمہارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ ہیں طلال؟ بالکل ہیں، مہرماں نے زور دے کر کہا، پھر ملتجی انداز میں بولی، بات کو غلط انداز سے مت دیکھو پلیز۔
اوکے، مگر کل سے وہ رنگ تمہاری انگلی میں ہونی چاہیے۔ اب میں اسے کبھی اترا ہوا نہ دیکھوں۔ وہ مان گیا تھا۔ مہرو کو عجیب سا احساس ہوا، شاید طلال کا یہ رخ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور پلیز ماما فون کریں گی تو امی سے کہنا مزید کوئی بہانہ نہ بنائیں، سیدھا سیدھا منگنی کی تاریخ دے دیں۔ وہ کہہ تو عام سے انداز میں رہا تھا مگر مہرماں کو برا لگا۔ میرے چچا جان کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ بہانہ نہیں تھا طلال۔ اس کے تیز لہجے پر طلال ذرا سنبھلا۔ میرا مطلب ہے اب مزید انتظار نہیں ہوتا ڈیئر۔ وہ بیگ اور فائل سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناراض ہو گئی ہو؟ وہ پیچھے لپکا۔ مہرماں سنجیدہ تھی۔ طلال کو احساس ہو گیا۔ سوری، آئندہ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کرنا طلال جس کے بعد سوری کہنا پڑے۔ وہ کہہ کر کلاس لینے کا بہانہ کر کے چلی گئی۔ طلال نے وہیں کھڑے ہو کر پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہیلو؟ نیند سے بوجھل آنکھوں سے اس نے موبائل اسکرین پر آنے والا نمبر نہیں دیکھا تھا۔ نمیر افندی، دوسری طرف سے استفہامیہ انداز تھا۔ یکلگ اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ سومیا؟ دوسری طرف وہ کھلکھلائی۔ یعنی تم نیند میں بھی مجھے یاد رکھتے ہو؟ اوہ شٹ اپ۔ وہ تکیہ اونچا کر کے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں اپنا نمبر دے کر غلطی کی شاید میں نے۔ بہت بے وفا ہو، ملو گے نہیں؟ وہ بڑے لاڈ سے بولی، تو اس نے سختی سے اس کی فرمائش رد کر دی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نمیر، دیکھو سومیا، دوستی کو دوستی ہی رہنے دو۔ حالانکہ میں اس پر بھی راضی نہیں تھا۔ جتانے والے انداز میں کہا تو وہ گہری سانس بھر کر بولی، بہت روڈ ہو ظالم۔ یہ سب کچھ میں افورڈ نہیں کر سکتا سومیا۔ وقت پر کوئی اچھا سا بندہ چن لینا، میری منزل کچھ اور ہی ہے۔ وہ صاف گو تھا، دل چیر دینے کی حد تک صاف گو۔ وہ سلگی، جانتی ہوں میں نمیر وقار افندی، کیا ہے تمہاری منزل؟ انتقام، انتقام اور صرف انتقام۔ ویری گڈ، یادداشت اچھی ہے تمہاری۔ وہ اسے سراہتے چڑھا رہا تھا۔ کم آن نمیر، اب چھوڑو یہ سارا قصہ، اپنی زندگی ریلیکس ہو کر گزارو۔ اپنے دادا اور ان کی فیملی کا حساب اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی، انہوں نے ہمارا حساب خود کیا تھا، میں بھی خود ہی کروں گا۔ اف، ایک تو حضرت انسان کو خدائی دعوے کرنے کا بہت شوق ہے۔ اللہ جب حساب کرنے پر آتا ہے تو سب کا حساب صاف کر دیتا ہے نمیر افندی۔ انہوں نے غلط کیا، تم مت کرو۔ لائن کو کاٹنے کے لیے لائن ہی لگانی پڑتی ہے۔ سوری ڈیئر۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بھول ہے تمہاری، اب ریموور ملتے ہیں، لائن لگائے بغیر ہی لائن صاف ہو جاتی ہے۔ بس آدمی اپنا دل صاف کر لے ایک بار۔ سومیا نرم دل تھی اور اس کی سوچ بھی مثبت تھی۔ اوکے، لیو دس ٹاپک، تم نے مجھے یہی سب سنانے کے لیے کال کی ہے؟ اس نے فوراً ہی بات بدل کر کھلرے لہجے میں کہا تو سومیا برجستہ بولی، کال تو محترم نمیر افندی سے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے کی تھی۔ ملنے آ سکتے ہیں یا پھر میں تشریف لے آؤں؟ دونوں ہی کام نہیں ہو سکتے فی الوقت۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی۔ نمیر، اس کا دل ہمیشہ کی طرح بجھ سا گیا۔ میں اور ہی دنیا کا انسان ہوں سومیا، میرا پیچھا کرنے میں ٹائم ضائع مت کرو۔ بہتر ہے کہ وقت پر اپنے لیے بہتر فیصلہ کر لو۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر خود ہی فون بند کر دیا۔ سومیا کی خاموشی سے اسے کوئی تعصب نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اسے اس راہ پر میں نہیں لایا۔ چند لمحے کسل مندی سے لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ وہ نمیر وقار افندی تھا، وقار افندی ہی کی طرح خوبرو اور دلکش، مگر افندی ہاؤس والوں کے لیے زہر سے بھرا۔ اور یہ زہر افندی ہاؤس کے مکینوں کی رگوں میں کب اترنے والا تھا، اس کا لائے عمل وہ آہستہ آہستہ تیار کر رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر وقار کے پاس نیند دراز ہوئی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت ظاہر کرنے والے عمل کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ مسکرا کر بولی، وہ نیند میں تھا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ زرنگار نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہیلو، نیند سے بوجھل لہجہ، نالائق ناہنجار، کہاں سے بول رہے ہو تم؟ آغا جان دوسری طرف فون پر گرج کر بولے تو وقار کی ساری نیند اڑن چو ہو گئی۔ وہ بدک کر سیدھا ہوا۔ زرنگار پریشان سی اٹھ بیٹھی۔ یہی ہوں بابا جان، ایک دوست کی طرف۔ وہ حواسوں میں لوٹتے بولا، بتا دو اس دوست کا مجھے، میں مبین کو بھیج رہا ہوں ابھی۔ میں بھی تو دیکھوں ایسا کون سا دوست بن گیا ہے جس کے پاس تم راتیں بھی گزارنے لگے ہو۔ وہ شدید اشتعال میں تھے۔ رات ہی صدیقہ بھابھی نے انہیں وقار کے بدلے انداز اور رات گئے تک گھر نہ آنے کی شکایت کی تو صبح ہوتے ہی انہوں نے مبین افندی سے کہہ کر بینک سے وقار افندی کے اکاؤنٹ کی تفصیل منگوائی، جسے جان کر ان کے ہاتھوں کے چڑیا طوطے اڑ گئے۔ اس کا بینک بیلنس فقط 5,000 روپے رہ گیا تھا۔ کسی خدشے میں گھر کے انہوں نے فیکٹری کے لاکر میں رکھی پراپرٹی کی فائل چیک کروائیں تو وقار کے نام کے فلیٹ کے کاغذات بھی غائب تھے۔ پرانی پریشانی اپنی جگہ، مگر کچھ غلط ہو جانے اور خود کو دھوکہ دیے جانے کے احساس نے ان کی رگوں میں انگارے بھر دیے۔ وقار دل ہی دل میں جوڑ توڑ کر رہا تھا، بابا جان کو سب علم ہو چکا ہے یا وہ محض اس کے گھر سے باہر رات گزارنے پر ہی خفا ہیں؟ سچ بتاؤ وقار، کہاں عیاشی کر رہے ہو؟ آغا جان کے سرسراتے لہجے نے اسے بھگ سے اڑا دیا۔
ایسا کچھ بھی نہیں ہے بابا جان، وہ بمشکل بول پایا۔ زرنگار الگ پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ وقار کے تاثرات کچھ اچھی کہانی نہیں سنا رہے تھے۔ تم گھر آؤ، پھر بات کرتا ہوں تم سے۔ بچہ نہیں ہوں میں جسے تم ٹافی تھما کر بہلا دو گے۔ آ کر مجھے اپنے بینک بیلنس کی تفصیلات دو اور فلیٹ کے کاغذات میرے حوالے کرو۔ وہ دانت پیس کر غصے سے بولے تو وقار ساکت رہ گیا، یعنی وہ آدھا معمہ حل کر چکے تھے۔ بابا جان، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اس نے فوری طور پر فیصلہ کرتے اطمینان سے کہا تو انہوں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا وقار؟ زرنگار نے سراسیمہ ہو کر پوچھا۔ وہ گہری سانس بھر کر خود کو سنبھالتا ہوا اسے دیکھ کر تھوڑا سا مسکرایا۔ لگتا ہے بابا جان آدھا پزل حل کر چکے ہیں۔ کون سا پزل؟ وہ پریشان تھی، ورنہ فوراً سمجھ جاتی۔ ہمارا، تمہارا اور میرا، وہ اطمینان سے کہتا اسے بے اطمینان کر گیا۔ تو اب پھر؟ اس کی ہوائیاں اڑیں۔ وقار نے اسے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ تو اب یہ کہ میری جان، اب ہم آفندی ہاؤس جائیں گے۔ زرنگار کا چہرہ فک ہوا، اسے پھریری سی آئی۔ وقار کے دوستوں نے آقا جان کی دہشت کے قصے اسے سنا رکھے تھے۔ کیا انہیں پتہ چل گیا ہماری شادی کا؟ جو بھی پتہ چلا ہو، میں چاہتا ہوں کہ بات مکمل انہیں بتاؤں۔ میں فریش ہو جاؤں، تم اچھا سا ناشتہ بناؤ، پھر چلتے ہیں ہمارے گھر۔ وہ مرد تھا، بڑا جیدار مرد۔ وہ اپنی عورت کو اپنی پریشانی کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا، اس لیے مسکراتے لب و لہجے کا پردہ تانے رکھا۔ وہ تو واش روم میں گھس گیا، مگر زرنگار کے دل کو طرح طرح کے خدشات نے گھیر لیا۔ ناشتہ بناتے ہوئے بھی اس کا دل خدا کے حضور محو مناجات تھا۔ میرون اور فیروزی بنارسی پٹی والے فیروزی رنگ کے لباس میں زرنگار بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت بے حد سفید تھی اور اس رنگ نے اس کی رنگت کو اور بھی اجاگر کر دیا تھا۔ مارے ٹینشن کے تیار ہی نہیں ہوئی، لب کاٹ کاٹ کر سرخ کر لیا۔ وقار نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت نروس ہو رہی ہوں وقار۔ اتنا ظلم تو نہ کرو۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ زرنگار پیچھے ہٹ گئی۔ مذاق مت کرو وقار، میں واقعی پریشان ہوں۔ اگر تمہارے بابا جان نے مجھے قبول نہ کیا تو یہ کہ بابا جان کا یہ بیٹا تو 3 بار قبول ہے کہہ چکا ہے نا، پھر کاہے کی فکر؟ وہ پلٹ کر بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ وہ چلتی ہوئی اس تک آئی اور پرفیوم اٹھا کر اس پر چھڑک دیا۔ تو مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا وقار؟ وہ بمشکل آنسو روک رہی تھی۔ وقار نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر اس کی نقل اتارتے بولا، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جینا چھوڑ تو نہیں دو گے نا وقار؟ وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وقار۔ اس گھر سے اگر نکلے تو ہم دونوں اکٹھے نکلیں گے میری جان۔ وقار نے اس کو تسلی دیتے ہوئے قطعی لہجے میں قول دیا۔ اور اگر انہوں نے تمہیں آگ کرنے کی دھمکی دی تو؟ زرنگار اپنی کشتیاں چلا کر اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ہاں، وہ چہرہ اونچا کر کے ہنسا۔ کر بھی دیں تو کیا؟ ابھی بھی بنا بینک بیلنس کے پھر رہا ہوں۔ فلیٹ بھی بیچ ڈالا۔ صرف فیکٹری میں حصہ ہے یا گھر میں، تو وہ تو فی الحال ویسے بھی نہیں ملنا تھا۔ تو مختصر یہ کہ مجھے اس آنکھ نامے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو پڑے گا وقار، وہ تمہیں فیکٹری سے بھی نکال دیں شاید۔ وہ زرد پڑ رہی تھی۔ وقار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم مسلسل ایک پلڑے میں خود کو اور دوسروں کو، زندگی کی ترجیحات کو رکھ رہی ہو۔ ان کے بنا زندگی ناممکن ہے وقار، زرنگار نے کہنا چاہا۔ وقار نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں بولا، ایک پلڑے میں میری زندگی ہے اور دوسرے میں زندگی گزارنے کی ترجیحات۔ میں ہر حال میں اپنی زندگی ہی چنوں گا۔ ترجیحات تو پھر سے بنائی جا سکتی ہیں مگر زندگی نہیں۔ آہستہ آہستہ اس نے زرنگار کی سبھی پیشانی پر لب رکھ دیے تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ تشکر کے موتی اس کی پلکوں پر چمک رہے تھے۔ ان کے قدم رکھتے ہیں آفندی ہاؤس میں گویا ایک بھونچال ہی آ گیا تھا۔ سبھی بڑے ہال میں اکٹھے ہو گئے۔ ایک طرف وہ سب تھے اور دوسری طرف وقار آفندی اور اس کی اوٹ میں کھڑی حسین زرنگار۔ صدیقہ بھابھی نے تو دل ہی تھام لیا تھا۔ باغ کے آغا جان کو بلا لائیں۔ یہ کون ہے وقار؟ انہوں نے آتے ہی جس انداز میں پوچھا۔ وقار نے بڑی بھابھی کو غلط نگاہ سے دیکھا۔ فرحان آفندی بے یقینی سے وقار کو دیکھ رہے تھے۔ شادی کر لی میں نے، کل ولیمہ تھا میرا۔ تو کیا یہ درست کہہ رہا تھا؟ مذاق کی مذاق میں سچ بول رہا تھا۔ ان کا سر چکرانے لگا۔ آغا جان آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مبین آفندی نے باپ کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ صدیقہ بھابھی نے بدمزہ ہو کر شوہر کو گھورا، جو کلائمیکس پر پہنچے سین کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ عورت جس پر پیسہ لوٹایا ہے تم نے، فلیٹ بیچا ہے اس کے لیے؟ آغا جان دھاڑے تو زرنگار نے ڈر کر وقار کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ وہ اس کے وجود کی لرزش بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ جی بابا جان، شادی کر لی ہے میں نے، بیوی ہے یہ میری، اس گھر کی بہو۔ وہ بڑی ہمت سے بولا۔ ماں جی تیزی سے آگے بڑھیں۔ بکواس مت کرو وقار، کیوں دل جلاتا ہے ماں باپ کا؟ جھوٹ نہ بول۔ انہوں نے پیار سے راج دلارے کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنے مخصوص انداز میں اسے ڈانٹا۔ سچ بول رہا ہوں ماں جی، بہو ہے یہ آپ کی۔
شرم تو نہیں آ رہی بڑوں کے سامنے اپنی بے شرمی کا اعتراف کرتے؟ رابعہ سے بات طے ہو چکی ہے تمہاری؟ صدیقہ بھابھی چیخیں۔ کہاں سے لائے ہو اسے؟ کسی شریف گھرانے کی تو نہیں ہوگی ورنہ تمہارے ساتھ یوں ہی نہ چل پڑتی، آغا جان نے حقارت سے پر لہجے میں کہتے وقار افندی کی برداشت کا گویا امتحان ہی لے ڈالا۔ شریف ہی ہے تبھی بھاگ کر نہیں نکال کر آئی ہے۔ شریفوں کی اولاد ہوتی تو اس کے ماں باپ چوری چھپے تمہارے ساتھ رخصت نہ کرتے، ہمیں بلاتے، ہم سے ملتے، اور نہ ہی تمہیں چوری چھپے شادی کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ اتنا ہی نسب والا خاندان تھا تو ہمیں لے کر جاتے اس کے گھر۔ صدیقہ بھابھی کا تو صدمہ ہی بہت بڑا تھا، بہن کو دیے جانے والے لارے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ وہ وقت گزر گیا بابا جان، اب یہ آپ کی بہو ہے۔ وقار افندی نے مصالحت آمیز انداز اپنایا۔ ہرگز نہیں، آغا جان گرجے، جہاں سے اٹھا کر لائے ہو وہیں پھینک کر آؤ اسے، تمہارا خالی بینک اکاؤنٹ اس کی شرافت کی ساری کہانی سنا رہا ہے۔ وہ تلخی بھرے طنزیہ لہجے میں بولے۔ مان جاؤ وقار، بچے غلطیاں کرتے ہیں، اگر تلافی کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کر لو، واپس پلٹ آؤ۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وقار کا دل تڑپ اٹھا۔ اپنی بات مکمل کر کے تنبیہی نظروں سے انہوں نے اپنا دوپٹہ اتار کر وقار کے پیروں میں ڈال دیا۔ ماں جی، وقار شردر تھا تو زرنگار کا دل بھی کہیں گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ تجھے اپنی ماں کی عزت کا واسطہ، اگر شادی کر لی ہے تو طلاق دے دے اسے، اس عمر میں تجھے کھونے کا حوصلہ نہیں میرے اندر۔ وقار افندی کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس نے بے بسی سے چہرہ موڑ کر زرنگار کی طرف دیکھا جو فقط چہرہ اور پلکوں کی بات میں آنسو لیے اس کے فیصلے کی منتظر تھی اور اس کے دعووں اور قول کے سچا ہونے کی منتظر تھی۔ وقار افندی کا دل پیروں میں پڑے ماں کے دوپٹے میں اٹکنے لگا۔ اس نے جھک کر دوپٹہ اٹھایا اور نرمی سے ماں کے سر پر ڈال دیا، انہیں گلے سے لگایا۔ ماں کی شرٹ زرنگار کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ماں اور بیوی میں سے کس کو چننا ہے۔ اس نے پپڑی زدہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کرنے کی کوشش کی۔ طلال کی ماما نے فون کر کے منگنی کی تاریخ مانگی تو تائی جان نے مہرماں کے بابا سے پوچھ کر بتانے کا کہا۔ ابھی صبر کرو، دن ہی کتنے گزرے ہیں فرحان کی موت کو۔ مبینہ افندی نے انہیں ٹوک دیا۔ اب بس بھی کریں مبین صاحب، پورا گھر مستقل ایک سوگ کی کیفیت میں ہے، اچھا ہے سب کا دھیان بٹے گا ذرا۔ وہ اکتا کر بولی۔ آغا جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے پھر کہا۔ وہ بھی اس لیے وہ فرحان کا غم دل سے لگائے بیٹھے ہیں، کچھ ماحول تبدیل کریں گے تو سب کی سوچ بھی بدلے گی۔ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرتے بولی۔ بات کرتا ہوں میں آغا جان اور سہیل سے، انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بیوی کی بات ان کے دل کبھی لگی تھی۔ وہ ننھی یوشے کا تکیہ سیدھا کر کے کمبل ٹھیک کرنے لگی۔ اب وہ مطمئن تھی، شوہر کے ذہن کو جس طرح لگانا چاہتی تھی لگا چکی تھی۔ آغا جان بھی ذرا سی پس و پیش کے بعد مان گئے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ میں واپس دبئی جانا چاہتی ہوں۔ رات کے کھانے کی میز پر سمرا نے کسی کو مخاطب کیے بغیر اونچی آواز میں کہا تو سبھی ان کی طرف دیکھنے لگے، ماں سوائے موہت کے جو اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا۔ آغا جان بھی ان سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ وہ بھی حیران ہوئے، پھر بے چینی سے بولے۔ مگر کیوں؟ فرحان نے تو کہا تھا کہ سب کچھ سمیٹ کر یہاں آ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ سارے ماحول پر ایک سوگوار سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ تو نہیں رہا، مگر اب تم اور میرا پوتا ہمیشہ اس گھر میں رہو گے، آغا جان نے بشاشت سے کہتے فیصلہ سنایا۔ مگر موہت کی جاب ہے وہاں۔ انہوں نے اپنا پلڑا بلند رکھنے کی صحیح کی۔ کسی کو کیا پتا کہ وہ ریزائن کر کے آیا تھا۔ ہماری تو پشتوں میں کسی نے نوکری نہیں کی، وارث ہے یہ ہمارے وسیع کاروبار کا، آغا جان نے کھلے دل سے کہا تو سمرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل نہیں لگ رہا یہاں آغا جان، ماحول بدلے گا تو دل بھی لگ جائے گا۔ مہرماں کی منگنی کی تاریخ طے کر رہے ہیں ہم، ہلے گلے اور رونق سے دل بہل جائے گا سب کا۔ تائی جان نے بشاشت کا لبادہ اوڑھتے سمرا کو خبر سنائی تو وہ ٹھٹکی۔ مہرماں، انہوں نے دھیرے سے دہرایا۔ تائی جان مسکرائیں۔ یاد ہے تمہیں جب تم یہاں سے گئی تھی تو 8 سال کی تھی مہرماں، اور اب دیکھو منگنی ہونے والی ہے اس کی، طلال نام ہے لڑکے کا۔ ہاتھ سے سامنے بیٹھی مہرماں کی طرف اشارہ کیا۔ سیاہ بالوں والی وہ بڑی پیاری صورت کی لڑکی تھی، مگر آپ بھول رہی ہیں کہ بچپن میں مہرماں اور موہت کا رشتہ طے کر دیا تھا آغا جان نے۔ کیا ہوا؟ ایک دھماکہ سا ہوا تھا وہاں، سب تو رہے ایک طرف، خود موہت بھی شردر رہ گیا اور مہرماں، اس کی نظروں میں تو زمین آسمان گھوم گئے تھے۔ کھانے کی میز پر یکبارگی سناٹا پھیل گیا۔ سمرا کے چبھتے ہوئے سوال کے جواب میں آغا جان ساکت سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ صدیقہ بھابھی بھی ہکا بکا سی تھیں، مگر فوراً ہی ہڑبڑا کر حواس میں لوٹیں۔ ارے واہ، انہوں نے زبردستی کی ہنسی میں ان کی بات اڑانی چاہی۔ تمہیں یاد ہے وہ بچپنے کی بات؟ اللہ نے بڑی اچھی یادداشت دی ہے بھابھی، ماضی کی ساری ہی باتیں یاد ہیں الحمدللہ۔ نگاہ غلط
انداز ان پر تھی۔ اب تو بہت وقت گزر گیا سمرا، بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچپن کی باتیں تو بچپن کے ساتھ رہ جاتی ہیں، مبین صاحب نے سنجیدگی سے کہتے موضوع کو لپیٹا۔ جانتے تھے کہ طلال کے ساتھ رشتے میں بیٹی کی ضد بھی شامل تھی۔ موہت اول دھچکے کے بعد سر جھٹکتا اپنے کھانے میں مگن تھا، البتہ لڑکیاں منہ اٹھائے کبھی ایک فریق اور کبھی دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھیں۔ کیسا دھماکہ ہوا تھا اچانک! مگر مہرماں ابھی تک سن کیفیت میں تھی، ساکت اور جامد۔ صدیقہ دل ہی دل میں جتنا بھی تلملاتی کم تھا۔ ماضی میں اس چپکلی کی اتنی ہمت کہاں ہوتی تھی کہ آغا جان کے سامنے ذرا سی اونچی آواز میں بات کرتی؟ کجا یوں طنزیہ گفتگو کرنا؟ انہوں نے شکایتی نظروں سے آغا جان کی طرف دیکھا، اور یہ دیکھ کر ان کا دل دھک سے رہ گیا کہ آغا جان اب اطمینان سے کھانا کھا رہے تھے، یعنی ان کا سمرا کو گھر رکھنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ مہرماں کرسی گھسیٹ کر اٹھی تو ماحول میں ارتعاش سا پیدا ہوا۔ کہاں، کھانا تو کھا لو۔ صدیقہ نے جزبز ہو کر بیٹی کو تنبیہی نظروں سے دیکھا مگر لہجہ نرم ہی رکھا۔ لیکن لہجے کی نرمی والی پابندی مہرماں پر تو نہیں تھی نا؟ کھا لیا امی، ضرورت سے زیادہ ہی پیٹ بھر گیا آج تو، بہت تلخی اور طنزیہ انداز میں کہتی وہ کھٹ کھٹ کرتی یہ جا وہ جا۔ جب پرانی سب باتوں اور رشتہ داریوں پر دھول پڑ چکی ہے تو اب ہمیں یہاں روک کر کون سا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ڈونگا اٹھا کر اپنی پلیٹ میں سالن نکالتی سمرا کا لہجہ بہت تیکھا تھا۔ صدیقہ بھابھی کی مانو کرسی پر جیسے کانٹے اگائے ہوں، یوں پہلو بدلتی تھیں۔ کل کی دبی دبائی سمرا آج ایک جوان بیٹے کا مان لیے ہوئے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، تم جو چاہو گی وہی ہوگا سمرا، مگر تم دونوں کہیں نہیں جاؤ گے۔ اچانک آغا جان بولے تو گویا مبین صاحب کی فیملی کے سر پر چھت ہی آن گری۔ سمرا نے بڑی جتاتی تیکھی مسکراہٹ صدیقہ بھابھی کی طرف اچھالی اور کھانا کھانے لگی۔ کیا مطلب ہے آغا جان، کیا ہوگا؟ صدیقہ بوکھلا کر متوحش سی پوچھنے لگی۔ ابھی کھانا کھاؤ سب لوگ خاموشی سے، مرنے والا نہیں ہوں ابھی میں، بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے اس موضوع پر۔ آغا جان نے جس طرح جھڑکنے والے انداز میں بات کی اسے صدیقہ کے دل کو ٹھیس لگی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ باور کروا دیا کرتے تھے کہ وہ بیٹیوں کی ماں ہے۔ چچی جان نے آنکھ کے ہلکے سے اشارے سے انہیں چپ رہنے کا کہا تو وہ بدقت خود پر ضبط کرتی کھانا زہرمار کرنے لگیں۔ شکر بھی ادا کیا، مہرماں اٹھ کر جا چکی تھی۔ سہیل افندی کا کردار یوں بھی ہر موقع پر غیر جانبدارانہ ہوتا تھا، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ اس کے بعد سمرا اطمینان سے کھانا کھاتی رہیں۔ صدیقہ کو انتظار ہی رہا کہ اب وہ دوبارہ اپنی دبئی واپسی کا مطالبہ دہرائیں گی، مگر یہ انتظار ہی رہا۔ وہ اندر ہی اندر کھولتی رہیں اور یہ کھولتا لاوا کمرے میں آ کر شوہر کے سامنے نکلا۔ دیکھ لیا، بڑا شوق تھا آپ کو بھائی بھابج کو واپس لانے کا، کیسی ناگن بن کے لوٹی ہے زہر سے بھری۔ وہ خود بھی کسی ناگن کی طرح ہی پھنکار رہی تھی۔ اوف وہ کیا ہو گیا صدیقہ، ایسے ہی بڑے طویل تذکرہ بات کر دی سمرا نے، وہ کون سا رشتہ مانگ رہی ہے؟ مبین صاحب کو آغا جان کے جواب نے اندر سے پریشان تو کر دیا، مگر صدیقہ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے کا مطلب تھا کہ ایک لمبی جنگ اور ان سے جیتنے کی طاقت مبین صاحب میں نہ تھی۔ وہ گڑے مردے اکھاڑنے آئی تھی یہاں۔ مبین صاحب جانے دیں اسے واپس دبئی، یہاں رہی تو بہت سی زندگیاں تباہ کرے گی۔ صدیقہ تلملا کر بولی، ایک تو تم عورتوں کو بڑی بڑی بیماری ہوتی ہے، فوراً ہی انتہا پر اتر آتی ہو۔ مہرماں کی منگنی طے ہے اور خود آغا جان نے طے کی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ مبین صاحب کو آس تھی ابھی اور دل آزاری کرنی باقی ہے، دیکھا نہیں کس طرح بولے ہیں میرے ساتھ بچوں کے سامنے۔ ان کا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ تھم سی گئیں۔ آ جاؤ، اونچی آواز میں کہا اور پھر دروازہ کھول کر مہرماں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے زور سے ہاتھ میں پکڑی سفید چادر جھاڑی اور جل کر شوہر سے بولی، اب جواب دیجیے گا اس کے سوالوں کا، جو فضولیات بکی ہیں آپ کی۔ صدیقہ، مبین سختی سے بولے، دھیما مگر غصیلا لہجہ۔ وہ والے انداز میں سر جھٹک کر تکیے کا غلاف ٹھیک کرنے لگیں۔ یہ کیا مسئلہ کھڑا کر رہی ہیں چچی، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا یوں سب کے سامنے مجھے ڈسکس کرنا۔ مہرماں اندر سے بے چین تھی، ناراضی سے بولی، 14 سالوں کے بعد بی بی رانی کو یاد آیا کہ بچپن میں بیٹے کا رشتہ طے ہوا تھا۔ صدیقہ رہ نہ سکی تھی، تنک کر بولی، میں آغا جان سے بات کروں گا مہرو، تم ٹینشن مت لو، وہ سمرا کو سمجھائیں گے، ابھی یوں بھی وہ صدمے میں ہے۔ صدمے سے بہتر تھا وہ عدت میں ہوتی، کم از کم منہ پھاڑ کے جیٹھوں کے سامنے تو نہ بولتی پھرتی۔ صدیقہ تلملائی، ٹینشن کی مریضہ ہے وہ، ڈاکٹر نے کیس ہسٹری دیکھی ہے اس کی، 2 بار کومے میں جا چکی ہے ماضی میں وہ، ابھی بھی اس کا علاج چل رہا ہے، عدت میں اس لیے نہیں بیٹھ سکی۔ مبین صاحب نے انہیں یاد دلایا۔ بہانے سارے۔ انہوں نے متاثر نہ ہونے والے انداز میں سر جھٹکا۔ مہرماں بور ہونے لگی، کمال ہے اسے کوئی سیریس ہی نہ لے رہا تھا جس کا مسئلہ تھا۔ بہرحال آپ اچھی طرح ان کے
کال کھول دیں، آئندہ سے میرا نام اپنے اس مغرور اور خود پسند بیٹے کے سامنے ہرگز نہ لیں، ورنہ میں خود ان کو جواب دے دوں گی نیکسٹ ٹائم، مہرماں نے قطعیت سے کہا۔ وہ ایسی ہی تھی، قطعی اور دو ٹوک۔ ڈونٹ وری بیٹا جی، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ تو یوں ہی چچی نے برصغیر تذکرہ بات کر دی، ورنہ ان 14 سالوں میں انہوں نے کون سا پلٹ کر دیکھا تھا۔ مبین صاحب نے اسے اطمینان دلایا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو ملائکہ عشاء کو سلا چکی تھی، ملاحہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اف، مہرماں نے کیچر اتار کر بالوں میں دونوں ہاتھ چلا کر اے سی کی کولنگ کو محسوس کیا۔ کیا ہوا، کچھ بات بنی؟ ملائکہ نے پوچھا۔ وہ بھی شدید حیرت کی زد میں تھی، بھلا ایک اتنی اہم بات ان سب سے کیوں چھپائی گئی؟ بات کچھ تھی ہی نہیں، ابو کہہ رہے تھے بات کریں گے آغا جان سے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے سب کی نظروں میں آنے کی۔ وہ کوہنی کے بل اس کے بیڈ پر یوشے کے پاس لیٹتے اطمینان سے بولی، پھر نرمی سے سوئے ہوئے گبلو سے بھانجے کا گال چوما اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، سیاسی بیان سمجھتی ہیں نا آپ، یہ وہی ہے۔ ملائکہ نے پرسوچ انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ جب تک معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا تب تک اس معاملے کی سنجیدگی سے نظر نہیں چرائی جا سکتی محروم۔ تمہیں پتہ ہے آغا جان نے چچی سے کہا کہ جو وہ چاہیں گی وہی ہوگا۔ ملائکہ نے اسے وہ بات بتائی جو ابھی تک اس نے چھپا رکھی تھی۔ مہرماں سیدھی ہو بیٹھی، بے یقینی سے خود سے 4 سال بڑی بہن کو دیکھا۔ تم اٹھ کر چلی گئی تھیں تب؟ ملائکہ نے گہری سانس بھری۔ آپی، اب دیکھنا، ان چچی کا دماغ تو میں سیٹ کروں گی، وہ بھی بہت اچھے سے۔ مہرماں نے دانت پیستے ملائکہ سے نہیں خود سے بھی گویا عہد کیا تھا۔ سمرا نے 14 سال پرانا رشتہ یاد کروا کر سائرہ چچی کے بھی گویا کلیجے پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں صدیقہ بھابھی کی قسمت، گھر بیٹھے رشتے پہ رشتے مل رہے ہیں بیٹیوں کو۔ وہ شوہر کے سامنے کلس رہی تھیں۔ سارا دن صدیقہ بھابھی کی جی حضوری میں گزارنے کے بعد چچی کو سہیل افندی ہی غنیمت لگتے، جن کو سب کچھ سنا کر وہ دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی۔ وہی ان کی بیٹیوں کی قسمت۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اینک لگائی اور قصص القرآن اٹھا لی۔ چچی جان تلملائیں، آپ ہی کی وجہ سے ہے نا، ورنہ ایک ہی عمر کی تھی تزین اور مہرماں۔ آغا جان نے بھی ان کا سوچا۔ تب تو تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس طرح کا کوئی بچگانہ فیصلہ تمہاری بچیوں کے لیے نہیں کیا آغا جان نے۔ سہیل افندی نے سادگی سے انہیں یاد دلاتے ہوئے مطلوبہ باب نکالا اور تکیہ سے ٹیک لگا لی۔ چچی جان جزبز ہو کر شوہر کو دیکھنے لگیں۔ بس آپ تو ہر بات کا الزام مجھ پر ڈال دیا کریں، کبھی کوئی فیصلہ اپنی عقل مندی سے بھی کر لیا کریں۔ چل کر بولی، بھائی یہ فیصلے کرنے اور بچوں کے بارے میں سوچنے کا ڈپارٹمنٹ تمہارا ہے۔ انہوں نے لاپرواہی سے جان چھڑاتے اپنی پوری توجہ کتاب کی طرف کر لی تو چچی جان بڑبڑا کر رہ گئیں۔ وقار نے ماں جی کا دوپٹہ اٹھا کر ان کے سر پر رکھا تو انہوں نے جوان جہان بیٹے کو اپنے ناتواں بازوؤں کی گرفت میں لیا اور رونے لگیں۔ بیٹا انہی کا تھا، ان کا طریقہ کار کامیاب ہو گیا، وہ انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا تھا۔ صدیقہ بھابھی نے بڑی حقارت بھری نظر اس خوبصورت اور حسین جادوگرنی پر ڈالی جو اس فیملی میں واحد پر آئی تھی، اور زرنگار اسے لگا اگلا لمحہ اس کی موت ہے۔ ابھی کے ابھی وقار کے منہ سے کچھ نکلے گا اور وہ آر یا پار۔ کیا کرتی ہیں ماں جی، کیوں گناہگار کرتی ہیں مجھے؟ وہ ان کے سر کو چومتے بڑی محبت سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر کیوں شادی کی مجھے بنا بتائے؟ ماں مر گئی تھی کیا؟ وہ اس کے گرد اپنی جذباتیت بھری محبت کا گھیرا تنگ کر دینا چاہتی تھیں۔ وہ شرمندہ ہوا، اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ وہ کھڑے کھڑے اس بیگانی عورت کو طلاق دے کر فارغ کرے اور پھر سے پہلے والا وقار افندی بن جائے، افندی ہاؤس کا لاڈلا اور چلبلا وقار افندی، جس کے دم سے یہاں کی ساری رونقیں تھیں۔ اللہ نہ کرے ماں جی، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ وقار افندی نے انہیں اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچ لیا تھا۔ زرنگار کی سانسیں رکنے لگیں، قدموں سے جان آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ وقار افندی اور وہ سب ایک مکمل تصویر تھے، اور وہ اس کا فیصلہ ہونے میں پل بھی باقی تھا، یا شاید فیصلہ ہو چکا تھا، صرف سنانا باقی تھا۔ وہ ساکت کھڑی مجسمہ لگتی تھی، بے چارگی کی تصویر۔ تو اس عورت سے کہہ اپنے گھر چلی جائے، اسے دیکھ کر میرا دل بہت دکھا ہے۔ ماں جی نے پیچھے سے زرنگار کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے کہا تو وقار نے نرمی سے انہیں الگ کرتے تسلی دی۔ چلی جائے گی اماں جی، آپ فکر مت کریں۔ آغا جان ہنکار بھرتے آگے بڑھے، اندر سے بیوی کے معترف بھی ہوئے۔ یہ ماؤں کو بھی نا بڑے طریقے آتے ہیں بچوں کو بہلانے اور ان سے اپنی بات منوانے کے۔ بہت بڑی غلطی کی تم نے وقار، سر جھکا دیا تم نے میرا۔ نہ جانے کس کس کو پتہ چل چکا ہوگا، وہ تو میرے آگے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں، اس لیے جتایا نہیں کسی نے۔ بڑے دمنگ لہجے میں وہ جتا رہے تھے، جس طرح تم نے اپنا پیسہ اور زمین اس لڑکی کے لیے لوٹائے ہیں، اس سے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے مجھے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ زرنگار وہیں کھڑے کھڑے مرنے لگی۔ اسے خود پر حیرت بھی ہوئی، 4 دن عزت کی زندگی کیا جیتی، ایک طوائف کی بیٹی کے دل کو بے عزتی کے چند حروف سے ٹھیس پہنچنے لگی۔
جی بابا جان۔ وقار افندی نے گہری سانس اندر کھینچی اور شکستگی سے کہا۔ زرنگار کے حلق میں کانٹے اگنے لگے۔ گھر سے وہ کیا کیا وعدے لے کر نہیں آیا تھا تو اس کی ترجیحات والا پلڑا وزنی نکلا۔ وقار پلٹ کر زرنگار کے پاس آیا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، اس نے زرنگار کے حسین مگر سفید پڑتے چہرے پر نظر ڈالتے عجیب سے انداز میں کہا تو زرنگار کا دل چاہا دہاڑے مار کر رونا شروع کر دے، مگر دفعتاً اس کا ہاتھ وقار کے مضبوط ملائم ہاتھ کی گرفت میں آ گیا تھا۔ زرنگار نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ آغا جان کی طرف متوجہ تھا، بڑے آرام سے بولا، مگر اب تو ہو گئی نا، اب کیا کریں؟ ماحول ایک دم سے رنگ بدل گیا۔ فرحان افندی نے کب کی رکی ہوئی سانس بے اختیار خارج کی اور زرنگار پھر سے جی اٹھی۔ وقار، آغا جان گرجے۔ اپنی دھمکی کا اثر ختم ہوتا دیکھ کر ماں جی آگے بڑھیں۔ وقار پتر، نہ مذاق کر بوڑھے ماں باپ کے ساتھ۔ ماں جی، مذاق تو آپ بنا رہے ہیں میرے فیصلے کا۔ میں اپنی بیوی اور اس گھر کی بہو کو اس گھر میں لایا ہوں تو یقیناً کوئی کال دیا ہوگا اسے، اور آپ لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ وہ ناراضی سے کہہ رہا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے زرنگار تو جیسے سبک سی ہو کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بکواس مت کرو وقار، ابھی فارغ کرو اسے، چلتا کرو اسے اس سے پہلے کہ تمہیں چلتا کر دے۔ آغا جان تنفر اور حقارت سے بولے، بابا جان پلیز، بیوی ہے یہ میری، آپ اپنی بہو سمجھ کر عزت نہ کریں، مگر میں اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کرنے دوں گا کسی کو۔ وہ اس قدر قطعی انداز میں بولا کہ غم اور غصے سے بھرے آغا ذوالفقار کا ہاتھ اس پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ فرحان افندی بہت پھرتی سے ان کے بیچ آئے تھے۔ آغا جان پلیز، موقع کی نزاکت کو سمجھ کر فیصلہ کریں، جو ہونا تھا ہو چکا، خوش اسلوبی سے بھی نپٹ سکتا ہے یہ معاملہ، چاہے خوش اسلوبی سے ہو یا بد تہذیبی سے، مگر اس گھر کو وقار افندی اس عورت کے ساتھ قبول نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ وارث خاندانی عورتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ فرحان، آغا جان گرجے تھے، یہ میری بیوی ہے بابا جان، اور یہیں رہے گی جہاں میں رہوں گا۔ وقار کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ اس غیر عورت کی خاطر ماں کو چھوڑ دے گا وقار؟ ماں جی رونے لگیں تو وقار نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نہیں ماں جی، اس غیر عورت کی وجہ سے آپ لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ وہ دکھ سے بولا، اس گھر میں تو بڑا قدم تب رکھنا وقار جب اس موذی مرد سے پیچھا چھڑا لو۔ آغا جان نے فیصلے پر گویا مہر ثبت کر دی۔ آغا جان، اس نے غلط فیصلہ کیا ہے، آپ تو نہ کریں۔ فرحان کو پریشانی نے گھیر لیا۔ گھر منٹوں میں بنا تو نہیں کرتے، مگر ٹوٹ ضرور جایا کرتے ہیں، اور یہ بات فرحان اچھی طرح جانتے تھے۔ بکواس مت کرو اور جانے دو اسے، اگر اسے شوق ہے اس عورت کے ساتھ رہنے کا۔ دیکھتا ہوں غریبی میں کتنا ساتھ دیتی ہے اس کا، جس نے لاکھوں کا بینک اکاؤنٹ اڑا دیا، پلاٹ بکوا دیا، وہ اس سے بھی بھیک منگوائے گی۔ آغا جان تو گویا نفرت کا طوفان بنے ہوئے تھے، اور ادھر وقار افندی بھی انہی کا خون تھا۔ تپنے پہ آتا تو ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل جاتا، اور پھر لاکھ ماں جی نے منتیں ترلے کیے۔ فرحان پیچھے بھاگے، مگر وہ زرنگار کا ہاتھ تھامے ہمیشہ کے لیے افندی ہاؤس سے نکل گیا تھا، جہاں واپسی کی قیمت زرنگار کی جدائی تھی، اور یہ قیمت وقار افندی کی زندگی کے اکاؤنٹ میں موجود نہیں تھی۔ وہ گھر آ کر اسے لپٹ کر کتنی دیر روتی رہی، لرزتی کپکپاتی، خوف زدہ۔ اب بس کرو زری، بیوقوفوں کی طرح روئے جا رہی ہو۔ وقار نے تنگ آ کر اسے ڈپٹا تو آنسو پوچھتی زرنگار کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا، عقل مند کسی اور طرح سے روتے ہیں کیا؟ اور روتے بھی ہیں کہ ہنس دینے کا منظر دھوپ میں اچانک چھاؤں آ جانے کا احساس سا تھا۔ وقار افندی مسحور ہو کر اسے دیکھنے لگا، رونے سے پسیجا ہوا چہرہ، نم سرخ مرطوب ہونٹ اور ہموار دانتوں کی قطار۔ اس سے ہاتھ کھینچ کر زرنگار کو خود سے قریب کیا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اب پر زور دیتے باری باری اس کی رونے سے تپتی آنکھوں پر لب رکھے۔ یوں ہی خیال آ رہا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ دیتے تو۔ اس کی آواز میں پھر سے نمی اترنے لگی۔ معصومیت سے بولی تو وقار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیمی آواز میں کہا، ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے تم نے وقار افندی کی، تمہیں تو اب تبھی چھوڑے گا جب اس دنیا کو۔ اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ لرز کر زرنگار نے نرم ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر جما دی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے دانت پیس کر بولی، I hate you وقار افندی، and I hate you too زرنگار افندی۔ وہ اس کے کان میں گنگنایا تو زرنگار اس کی باہوں میں سمٹی مسکرا دی۔ انہوں نے محبت کے لیے دنیا ٹھکرا دی تھی اور اپنی دنیا بسا رہے تھے، مگر ٹھکرائے جانے والی دنیا بہت ظالمانہ انداز میں بدلہ لیا کرتی ہے۔ بدنصیبی ان کی طاق میں تھی۔ صدیقہ بھابی کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ اگلے روز جب لڑکیاں اپنے تعلیمی مراکز میں جا چکیں، تب آغا جان نے صدیقہ بھابی کو اسٹڈی میں بلایا۔ صاف لفظوں میں کہہ دیجیے گا مبین صاحب، مہر ماں کی شادی طلال سے ہی ہوگی۔ سمرا میری بیٹی کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ راستے میں وہ شوہر کو پکا کرتی آئی تھیں۔ اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں میاں بیوی ٹھٹکے۔ سمرا بھی وہاں سے پہلے ہی موجود تھیں۔ بیٹھو، آغا جان نے کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ صدیقہ بھابی کے دل کو تو مانو پتنگے لگ گئے۔ ایک کڑی نگاہ
سمرا پر ڈالتے وہ بیٹھی تھیں، مگر بڑی غیر آرام دہ کیفیت میں۔ ان کے برعکس سمرا بہت پرسکون تھی، بس ان کی آنکھوں سے ایک عجیب سی بے چینی اور ناسمجھی آنے والی کیفیت میں جھلکا رہی تھی، جس سے بہت سرد مہری اور بیگانگے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے تم دونوں کو اس لیے اکٹھا بلایا ہے کہ باہمی سوچ بچار کے بعد کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ کنکارتے آغا جان نے بات شروع کی۔ کیسا فیصلہ آغا جان؟ مبین صاحب نے بے ساختہ پوچھا۔ اندر سے بے چینی تو انہیں بھی تھی۔ بچوں کی شادی کا مبین آغا جان اتنے سکون سے بولے کہ تائی جان کا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ فوراً شوہر کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں، دیکھا؟ جی آغا جان، بس مہرماں کی منگنی نپٹ جائے، اس کے بعد بچوں کی بھی بسم اللہ۔ مبین صاحب کا انداز بہت محتاط سا تھا۔ تائی جان کو شوہر کی پہلے سے پیش بندی کرنے والی بات پسند آئی۔ آغا جان پھنکارے، لیکن میں چاہ رہا تھا صدیقہ اور مبین کہ اب سمرا آ گئی ہے، تم تینوں مل کر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرو۔ آغا جان سنجیدہ تھے۔ آغا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مہرماں کی بات تو طے ہو چکی ہے، صرف منگنی کی تاریخ باقی ہے۔ مبین صاحب ادب سے بولے، غیروں کی خاطر اپنوں کے دل نہیں توڑا کرتے مبین۔ آغا جان نے یوں کہا جیسے کوئی بہت عام سی بات ہو۔ صدیقہ نے سمرا کو کچا چبا جانے والے انداز میں گھوڑا۔ وہ مستقل ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے بیٹھی، اپنے ہاتھوں میں تھامی خوبصورت سی کی چین سے کھیل رہی تھیں، جیسے اس ماحول میں صرف مزہ لینے کی خاطر بیٹھی ہوں۔ مگر ہم بچوں کا بھی دل نہیں توڑ سکتے آغا جان، آپ موہت کے لیے کہہ رہے ہیں تو تزین سے بھی اس کا رشتہ طے کیا جا سکتا ہے۔ صدیقہ نے پہلو بدلتے بظاہر ادب سے کہا، ورنہ اندر سے ان کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ ٹکا کے جواب دے، وہ بھی ڈائریکٹ سمرا کو، مگر یہ آغا جان کا روب اور دبدبا ہی تھا جو ان جیسی منہ پھٹ عورت کو بھی زبان بندی پر مجبور کر دیتا۔ چند لمحے چپ رہنے کے بعد آغا جان نے انکار بھرا اور سمرا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کیا کہتی ہو سمرا؟ اور سمرا نے یوں چونکنے کی اداکاری کی جیسے انہیں علم ہی نہ ہو کہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ جی مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ صدیقہ اندر ہی اندر تلملا کر رہ گئیں۔ گھر میں اور بھی بچیاں ہیں سمرا، اگر تم کوئی اور فیصلہ کر لو تو مہرماں کی منگنی والے روز موہت کی منگنی بھی رکھ لیں گے۔ آغا جان کی نرمی سمرا کے لیے بے مثال تھی۔ ان کی بات سن کر سمرا نے عجیب سی مسکراہٹ تائی جان کی طرف اچھالی اور انہی نے نگاہیں جمائے مخاطب آغا جان سے ہوئیں۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی آغا جان، یہ فیصلہ موہت خود کرے گا، اور پھر آپ خواہ کسی کو ہمارے لیے باؤنڈ نہ کریں۔ موہت اس گھر کا واحد جانشین ہے، آپ کا وارث ہے۔ اب بھلا رشتوں کی کیا کمی ہوگی؟ جہاں وہ چاہے گا وہیں کر دیں گے۔ تائی جان کی کرسی پر تو جیسے کیلیں اگ آئی تھیں، چہرے سے آگ کی لپیٹیں نکلیں۔ کتنے آرام سے وہ بیٹے کی ماں ہونے کا تباہر جتا رہی تھی۔ آغا جان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، میرا پوتا، میرا وارث۔ وہ بھی تفاخر سے بولے تو تائی جان جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں کل پھر فون کر کے طلال کی ماما سے منگنی کی تاریخ طے کر لوں گی آغا جان، کیونکہ اس کے بعد ان کی فیملی میں 1-2 شادی کے فنکشنز آ رہے ہیں، پھر مزید لیٹ ہوگی منگنی۔ انہوں نے اکھڑے انداز میں پتہ نہیں اجازت مانگی یا انہیں مطلع کیا۔ بہرحال آغا جان نے محض جذبات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے باہر نکل آئے۔ گہری سانس بھرتی سمرا بھی اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر گویا تعصب سے سر ہلاتے بولیں، بھابی کا موڈ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کی مرضی کہ اس نے آپ کو بیٹا نہیں دیا، مگر حد ہوتی ہے جیلسی کی بھی۔ صبح ہی موہت کا صدقہ دوں گی، میں خود کالا بکرا منگواؤں گا سمرا، تم بے فکر رہو۔ آغا جان نے انہیں تسلی دی۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ان کی بات سے متفق ہیں۔ وہ ان سے جانے کی اجازت لے کر باہر جاتے جاتے مڑی۔ میں سوچ رہی تھی موہت اب فیکٹری جایا کرے، فاران کا آفس تو تھا نا وہاں؟ وہ بڑے جتانے والے انداز میں پوچھ رہی تھیں۔ آغا جان کے سینے میں ٹیس سی اٹھی۔ انہوں نے آہستہ سے جذبات میں سر ہلایا۔ سمرا کے دل کی کیفیت بدلی تو فوراً باہر نکل گئیں۔ یہ انوکھا پیار، 14 سال کا بنواس دے دیا بیٹے کو اور اس کا آفس ختم نہیں کیا۔